الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر تو اے جنت میرے دل میں میرے حضور رہتے ہیں میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج میں اس مبارک محفل میں باسعادت محفل میں حضور علیہ السلام کی صورت و سیرت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو پیش کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم میرا نبی کائنات میں سب سے زیادہ حسین میرا نبی کائنات میں سب سے زیادہ افضل اتنا افضل اتنا حسین کہ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ آپ کے جیسا حسین نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ کوئی ماں جن سکتی ہے قیامت تک کوئی ماں نہیں جن سکتی آپ کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے آپ کو رب نے اتنا بلند مرتبہ عطا کیا آپ کو رب نے اتنی بلند شان عطا کی کہ رب نے آپ کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا سامعین محترم جب میرا مصطفیٰ آپ کا مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں آتے ہیں حضرت آمنہ آپ کو گود میں لے کر سوچ کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور ذہن میں خیال آتا ہے آنسو جاری ہے خیال کیا آتا ہے کاش آج عبداللہ ہوتے کاش آج عبداللہ ہوتے کاش آج محمد کے ابو ہوتے عبداللہ ہوتے مصطفیٰ کو دیکھ کر خوش ہوتے کاش آج عبداللہ ہوتے اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے کاش آج عبداللہ ہوتے اپنے بیٹے کے رخسار کو چومتے کاش آج عبداللہ ہوتے کاش آج محمد کے ابو ہوتے اپنے بیٹے کو انگلی سے پکڑ کر چلتے کاش آج عبداللہ ہوتے اپنے بیٹے کو لے جا کر طواف کراتے کاش آج عبداللہ ہوتے اپنے بیٹے کے لیے خوشبو لاتے کاش آج عبداللہ ہوتے اپنے بیٹے کو طواف کراتے اتنے میں میرے رب کی رحمت کو جلال آتا
آتا ہے میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے. رب فرماتا ہے آمنہ تو فکر کیوں کرتی ہے, آمنہ تو غم کیوں کرتی ہے, کیا ہوا اس کا رب نے, اس کا باپ موجود نہیں جو اس کو دیکھ کر خوش ہو, میں رب موجود ہوں میں اس کو دیکھ کر خوش ہوں گا. اے آمنہ تو فکر نہ کر, کیا ہوا اس کا باپ موجود نہیں جو اس کو سیر کے لیے لے جائے, میں رب موجود ہوں میں اس کو عرشوں کی سیر کراؤں گا. اے آمنہ تو فکر نہ کر, کیا ہوا اس کا باپ موجود نہیں, کیا ہوا اس کا باپ موجود نہیں, میں رب اس کو درختوں سے سلامیاں دلاؤں گا. کیا ہوا اس کا باپ موجود نہیں, میں رب اس کو پتھروں سے ہم کلام کراؤں گا. کیا ہوا اس کا باپ موجود نہیں, میں رب موجود ہوں, تو اسے اپنا محبوب کہے گی میں اسے اپنا مصطفیٰ کہوں گا. کیا ہوا اس کا باپ موجود نہیں جو اس کو سیر کو لے کر جائے, میں اس کا رب موجود ہوں میں اس کو عرش بری کی سیر کراؤں گا. آسمان نیچے ہوگا تیرا بیٹا اوپر ہوگا, آسمان نیچے ہوگا تیرا بیٹا اوپر ہوگا, عرش بری نیچے ہوگا تیرا بیٹا اوپر ہوگا. آمنہ تو غم کیوں کرتی ہے, تو اپنے بیٹے کے لیے خوشبو تلاش کرے گی, میں رب خوشبو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا. یہ ایسی خوشبو ہوگی یہ چاروں جانب پھیلے گی, یہ ایسی خوشبو ہوگی شمال میں پھیلے گی, یہ ایسی خوشبو ہوگی مغرب میں پھیلے گی, یہ ایسی خوشبو ہوگی مشرق میں پھیلے گی, یہ ایسی خوشبو ہوگی مغرب میں پھیلے گی, یہ شمال میں پھیلے گی, جنوب میں پھیلے گی. جہاں سے مصطفیٰ گزرے گا راستے بولیں گے مصطفیٰ یہاں سے گزرا ہے, تیری کس کس ادا پر جان دوں تو ہی بتائے جانے جانا, تیری جس ادا کو دیکھتا ہوں وہ حسن کی تصویر. سامعین محترم, میرا نبی بڑا افضل, میرا نبی کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے. میرے نبی سے افضل دوسرا کوئی ہو سکتا, بلند آواز سے بولو ہو سکتا. سامعین محترم, میرے نبی کا حسن بیان کرنے والے بڑے گزرے. ایک مرتبہ دلائل کی دنیا میں یہ مولویوں کی لڑائی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. لوگ لڑتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. جب دو مولوی لڑتے ہیں تو یہ دلائل کی دنیا میں لڑتے ہیں. ان کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. دو مولوی بیٹھتے ہیں, ایک مولویوں کو مولوی اسماعیل حقی, دوسرا امام قانی, دونوں بیٹھتے ہیں مصطفیٰ کی صورت بیان کرتے ہیں. اسماعیل حقی بیان کرنا شروع کرتے ہیں, نبی کا حسن بیان ہوتا ہے. بیان کرتے کرتے جب بات میرے نبی کی لاوے دہن کی آتی ہے, اسماعیل حقی کے اٹھتا ہے. رب نے مصطفیٰ کو جب لاوے دہن عطا کرنا چاہا, رب نے پہلے جنت کی نہروں کے اندر ایک میٹھی نہر ہے جس نہر کو شہد کی نہر کہتے ہیں. رب نے شہد کی نہر سے مٹھاس کو نکالا, مٹھاس کو نکال کر اس کا جوہر نکالا, اس جوہر کو نکال کر رب نے مصطفیٰ کو لاوے دہن عطا کیا. سننے والوں نے کیا کہا سبحان اللہ. جب میں نے سنا کہا سبحان اللہ, آپ نے سنا کہا سبحان اللہ. مقابلے میں کون بیٹھا ہے, امام قانی بیٹھا. اللہ, امام قانی سنتا ہے کہ اسماعیل حقی نے کہا رب نے مصطفیٰ کو لاوے دہن عطا کیا. لاوے دہن کیسے عطا کیا, شہد کی نہر کا جوہر نکالا, جوہر نکال کر رب نے مصطفیٰ کو لاوے دہن عطا کیا. امام قانی سنتے ہیں, کہتے ہیں اسماعیل حقی خاموش ہو جا, مصطفیٰ کی توہین نہ کر. ایسا نہیں ہوا, جب رب نے شہد کی نہر بنانی چاہی, رب نے مصطفیٰ کے لاوے دہن کا جوہر نکال کر شہد کی نہر کو مٹھاس عطا کیا. سامعین محترم, دیکھنے والوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کیا, اپنی انگلیاں کاٹی. کیا کیا, اپنی انگلیوں کو کاٹ. اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا, اللہ اپنی جانیں کٹوا دی, اپنے بچے یتیم کروا دی, اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دی, اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دی. اللہ اکبر. ایک شخص آتا ہے اماں عائشہ کے پاس, کہتا ہے اماں جی ذرا بتا دیجئے مصطفیٰ کی صورت کیسی تھی, مصطفیٰ کی سیرت کیسی تھی. اماں فرماتی ہے تم مصطفیٰ کی صورت کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ کی زلفوں کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ کے دندان مبارک کی بات کرتے ہو,
مصطفیٰ کے ہونٹوں کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کی صورت کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے پیروں کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے یاروں کی بات کرتے ہو، صدیق کی بات کرتے ہو، عمر کی بات کرتے ہو، عثمان کی بات کرتے ہو، فاروق غنی کی بات کرتے ہو، علی کی بات کرتے ہو، معاویہ کی بات کرتے ہو، طلحہ کی بات کرتے ہو، زبیر کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کے نواسوں کی بات کرتے ہو، حسن کی بات کرتے ہو، حسین کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی بات کرتے ہو، ام کلثوم کی بات کرتے ہو، ام رقیہ کی بات کرتے ہو، حضرت زینب کی بات کرتے ہو، حضرت فاطمہ زہرا کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کی سیرت کی بات کرتے ہو، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے چلنے کی بات کرتے ہو، کاروبار کی بات کرتے ہو، تجارت کی بات کرتے ہو، معاملات کی بات کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں، میرا مصطفیٰ کیسا تھا، میرا مصطفیٰ بالکل قرآن کے جیسا تھا۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، بنائی کیا خدا نے سونی ہی صورت محمد کی، ہوئے عاشق کو جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔